بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے یہ 3 نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی نماز کے بعد انہیں پڑھے گا تو اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ یہ 3 نام پڑھنے والا کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر 100 سال کا بوڑھا بھی اسے پڑھ لے تو بوڑھی عورت بھی اسے پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے، ان کی ہر بیماری ختم ہو جائے، انہیں ہر بیماری سے نجات مل جائے گی اور اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ خدا کے لیے آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر اندرونی بیرونی جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، جس نے آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیرے رکھا ہوگا، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کی تکالیف ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے خالق و مالک اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھ آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، میرے تمام بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت سے پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں، لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ، آج کے اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دینا اور سب کو شفا عطا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اے میرے اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، حکیموں کے پاس گئے، بہت سے پیسے لگائے لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ہی عمل کر کے بھی دیکھ لو، میری بات مان کر دیکھ لو، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنے دوں گا، نہ ہی آپ گھر سے باہر نکلو گے، نہ ہی آپ کو گاڑی کروانی پڑے گی کہ اپنے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے گھر میں بیٹھے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھ کر روزانہ 1 تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، دعا مانگے، یقین رکھ کر اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ پاک کے 3 نام کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے اس کو کیا ہو، اس کو جو کر گیا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہر بیماری سے شفا پائے گا۔ آج کل معدے کے مسائل بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہارٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہو گیا ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کا ہر بندہ کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خود کو 50 یا 60 سال کا محسوس کراتے ہیں، اتنی کم عمر میں وہ خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں اور یہ سب ان موذی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے، کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ یہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے اللہ پاک کے 3 نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی اندرونی بیرونی جس طرح کی بھی بیماری ہوگی اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک بیماری ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں تک سالوں تک بیماری نے گھیر رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنی بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد بھی آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے کر جاتے رہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمی کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اس کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا، ہاں یہی بات ہے، مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی اور چیز ہو، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اب وہ عائشہ انصاری کہتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا، مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ملے، ان کے ساتھ کئی صحابہ بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ اب ان دونوں نے اس سے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے۔ فرشتے سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بشرط کہ وہ اس پر صبر کرنا، ناشکری اور وابیلہ نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار ان آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، ان کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماری اللہ کی جانب سے امتحان و آزمائش ہے، جن کا علاج ادویات سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اس کی جانب سے ملتی ہے۔ اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی فائدہ نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلدی افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑ سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔
پس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور اس تسبیح عمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لے گیا کرتے ہیں تو جہاں ان کو جسمانی بیماریوں سے نجات ملے گی، وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں سے مشتمل کیوں نہ ہو، اس سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادت و اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسم اعظم کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک طاقت اس کے ساتھ روا رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے بڑا سود مند عمل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کی زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو اللہ رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی، روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے حکم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی ذمہ داری نہیں کی، کیا تجھے پتا نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ عیادت کرنے کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس عیادت کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی ذمہ داری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عیادت کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک، تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعائیں ہوں جو حدیث میں آئی ہے پڑھنی چاہیے، اس لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کا اس وقت تک حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے جو کہ عبادت بھی ہے، اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا نا انصافی ہے، جو کہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے، اس لیے شریعت میں اس بارے میں مکمل رہنمائی کی گئی ہے، اور ڈاکٹر کی ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز انجام دیتے ہیں، اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے اس کی خدمت نہایت اہم ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہوتا ہے۔ بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا اور تیمہ داری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمہ داری کے لیے بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اس طرح ڈاکٹرز گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نفع ہو۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس کا بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ ان سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انسان کا سب سے بڑا محسن ہے اور اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلد فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوئی تو لوگ ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو اس کی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے لیکن صحت شفا اللہ کی معیشت سے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کریں اور اپنے گھر سے دوائیں لا کر کھلا دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنا دیا جائے اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے اور معاشی کشش کی وجہ سے بہت سے ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنے بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتے ڈاکٹر فیس وصول کر لیتے ہیں۔ پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع بھی پیدا کر لیے ہیں، دوا لکھی جاتی ہے اور مخصوص تعین دکانوں سے دوا خرید کرنے کا کہا جاتا ہے تاکہ ان سے کمیشن مل سکے مریض پر بوجھ ڈالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوا پہلے لکھی گئی تھی ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوتی کہ وہ دوا تبدیل کرا دی جاتی ہے اور اسی فارمولے کی دوسری دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوتا ہے لکھ دی جاتی ہے۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر صاحب کی اس ہوشیاری کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی جاتی ہے اور چند دنوں میں نسخہ بدل دیا گیا اور زائد دوا بیکار ہو گئی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے دی جاتی ہیں اور معیار دوائیوں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ بے مقصد ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور مریض نے اگر کسی دوست سے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروایا ہو تو چاہے وہ رپورٹ 2 دن پہلے ہی کیوں نہ ہو لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے رپورٹ پورا ٹیسٹ کرواتا ہے اور یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھولوجسٹ کا مشورہ لیا ہے اس لیے وہاں اس کے ٹیسٹ کرایا جائے۔ ان کے اقدامات میں مخلصانہ جستجو تحقیق کا جذبہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اکثر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر یا کسی خاص ہسپتال کو مریض ریفر کرتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہوں تب تو ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ ان سب کا مقصد کمیشن کھانا ہوتا ہے
दवाइयों पर कमीशन, टेस्ट पर कमीशन, मरीज के भेजने पर कमीशन और जहां मुमकिन हो वहां से कमीशन का हसूल। इन कमीशनों और इनकी बढ़ती हुई पैसों की हवस ने मरीज की कमर तोड़ दी है और गरीब और लोगों के लिए अस्पताल जाने का तस्वर भी एक बोझ हो जाता जा रहा है। यह कमीशन फकी एतबार से रिश्वत है, इसका लेना हराम है और इसमें वास्ता देना बनना भी हराम है। याद रखें, इस्लाम में बहुत जहां हकूकुल्लाह की अहमियत है वहीं हकूकुल इबाद को बुनियादी और दोहरी अहमियत दी गई है। हकूकुल इबाद में खिदमत खल्क बुनियादी अहमियत का हामिल शोबा है और खिदमत खल्क के शोबे में बीमार और मरीज अफराद का इलाज, मुआवजा और इनकी खिदमत एक अजीम नेकी है। अगर डॉक्टर हजरात अपने इस पेशे में अखलाक व इसार का मुजाहरा करते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो बिला शोबा ये इंसानी की खिदमत और एक अजीम नेकी होगी। नाज़रीन, अब आपको अल्लाह के इन 3 नामों का वजीफा बताते हैं जिनसे बीमारी टल जाती है। आपने 111 मरतबा या अल्लाह या सलाम या वहाबू पढ़कर मरीज के ऊपर दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जैसे जैसे आप ये अमल करना शुरू करेंगे मरीज की बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी तकलीफ कम हो जाएगी और इसके जिस्म से बीमारी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, इस अमल को आपने लाजमी कर लेना है। 111 मरतबा पढ़कर आपने मरीज पर दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर इंसान कभी ना कभी किसी मर्ज या बीमारी में जरूर मुब्तला हो जाता है। तो हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको बीमारियों को दूर फरमाए और हम पर अपना खास फजल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।